بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم خبر واحد کی دوسری قسم پڑھیں گے جس کو خبر عزیز کہتے ہیں۔ عزیز آسان الفاظ میں ہر وہ حدیث، ہر وہ خبر جس کے سند کے تمام طبقوں میں 2 سے کم راوی نہ ہوں۔ اب ایسا بھی ممکن ہے کہ سند کے بعض طبقوں میں تو روایت اسے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو، حدیث کو زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، لیکن اگر کسی بھی طبقے میں 2 راوی ہوں تو اعتبار اسی کم طبقے کا کیا جائے گا اور خبر کو عزیز کہا جائے گا۔ لأن العبرۃ للأقل، کیونکہ اعتبار وہ اسی اقل طبقے کو ہے، نتیجہ اسی اقل طبقے کے تابع ہوگا۔ یہ تو عزیز کے حوالے سے یہاں پہ انہوں نے لغوی اور اصطلاحی تعریف اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث بطور مثال یہ پیش کی ہے۔ عزیز ایک معنی اس کا کہ عزیز اصل میں نادر اور قلیل کو کہتے ہیں، یعنی اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، اور یا اگر ہے تو نہایت قلیل ہے، نادر ہے، اور نادر اکثر یہ عدم کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس حدیث کے ذخیرے میں جو زیادہ تر روایات ہیں تو وہ اخبار احاد ہیں، اخبار احاد ہیں، لیکن اخبار احاد میں بھی زیادہ تر روایات کا تعلق غرائب سے ہے، اور کسی نہ کسی طبقے میں روایت میں غرابت ہوتی ہے۔ یہ ابن حبان مشہور محدث ہیں، ابن حبان البستی، یہ المتوفى 354 ہجری، وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ أَحَادٍ، روایات ہمارے پاس اکثر زیادہ تر جو ہے یہ اخبار احاد ہیں، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خبر من روایت عدلین، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے ایسی روایات یہ نہیں پائی جاتی کہ جس میں ہر روایت کو 2 عادل راویوں نے، 2 مقبول راویوں نے روایت کیا ہو، روا احدہما عن عدلین، اور پھر اس نے بھی 2 راویوں سے، عادل راویوں سے روایت کیا ہو، وکل واحد منہما عن عدلین، ہر راوی نے دوسرے 2 عدل راویوں سے روایت کیا ہو، حتی ینتہی ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر تک پہنچ جائے۔ تو جب کہ یہ بات یہ ناممکن ہے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ان الاخبار کلھا اخبار احاد، کہ اخبار زیادہ تر روایات یہ ہمارے پاس احاد ہیں، یعنی ان میں سند کے اکثر طبقوں میں غرابت یہ پائی جاتی ہے۔ یہ تو متواتر، مشہور، عزیز، یہ تمام روایات یہ اکثر کم ہیں غریب کے مقابلے میں۔ یہ تو آج خبر واحد میں جو دوسری قسم ہے مشہور کے بعد عزیز، تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تیسیر و مصطلح الحدیث ہے ڈاکٹر محمود طحان کی، اور جس نسخے کو ہم نے اپنے لیے
یہاں پہ عبارت پڑھنے کے لیے پسند کیا ہے تو یہ پاکستان میں جو ادارہ ہے کراچی کا مکتبۃ البشرا، تو مکتبۃ البشرا سے جو تیسیر و مصطلح الحدیث وہ چھپا ہے، تو ہم نے یہاں پہ اپنے درسن اس عبارت کے لیے تو اسی کتاب کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ یہ تعریف لغتاً عزیز، اس کی تعریف لغوی طور پہ ہوا صفت مشبہۃ من عز یعز بالکسر، یہ اے قل و ندر، یا او من عز یعز بالفتح اے قوی واشتد، صفت مشبہہ کا صیغہ ہے۔ صفت مشبہہ دراصل یہ بھی اس میں فاعل والا معنی اس میں بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل میں جو معنی ہوتا ہے تو وہ اس کے حدوث پر دلالت کرتا ہے، جبکہ صفت مشبہہ میں یہ معنی کہ اس کے استمرار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو یہ دونوں ابواب سے آتا ہے، من عز یعز بالکسر، اس باب سے بھی کہ مضارع کا عین کلمہ یہ کسر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ اس کے معنی ہے اے قل و ندرا، اور اسے بھی ان روایات کو بھی عزیز اس لیے کہا جاتا ہے، آگے انہوں نے یہ وجہ ذکر کی ہے، لقلت وجودہ و ندرتہ، کیونکہ عزیز روایات یہ قلیل ہیں اور یہ نادر ہیں، یعنی اس کی مثالیں یہ نہایت کم ملیں گی آپ کو، یہ اور نادر جو ہے یہ کالعدم ہوتا ہے، گویا کہ سرے سے مثالیں ہے ہی نہیں، اور اگر ہیں تو وہ بھی نہایت کم ہیں۔ کہ او من عز یعز، یا عزیز جو ہے یہ عز یعز سے بھی آتا ہے بالفتح اے قوی واشتدہ، کسی چیز کا قوی ہونا اور مضبوط ہونا، جیسے اللہ کی صفت عزیز وہ بھی عز یعز باب سے یہ آتی ہے۔ وسمی بذالک، کہ اور عزیز کو عزیز اس وجہ سے مسمى کیا جاتا ہے، عزیز کو عزیز اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یا اس خبر عزیز کو خبر عزیز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اما لقلت وجودہ و ندرتہ، یا تو اس کے پائے جانے کے، اس کے کم پائے جانے کی وجہ سے، کہ اس کے وجود کے کم ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے کم پائے جانے کی وجہ سے حدیث کی کتابوں میں، وہ ندرتی، اور اس کے نادر ہونے کی وجہ سے کہ یہ نادر ہیں اس کی مثالیں، بلکہ صرف گنتی پر کہ آپ چند ناموں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ وَإِمَّا لِقُوَّتِهِ، اور یا خبر عزیز کو عزیز اس وجہ سے کہا جاتا ہے، وَإِمَّا لِقُوَّتِهِ بِمَجِيئِهِ مِن طَرِيقٍ آخَرَ، اب یہاں پہ اس میں وہ دوسرے لغوی معنی کا انہوں نے لِقُوَّتِهِ وہ لفظ شامل کیا ہے، اور یا عزیز کو عزیز اس وجہ سے کہا جاتا ہے بوجہ اس کی قوت کے، کیونکہ یہ ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت یہ آئی ہے، تو جتنی سندیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور وہ صحیح ہوں تو اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، تو یا تو اس کے قوی ہونے کی وجہ سے کہ یہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت آئی ہے، تو اسی وجہ سے اس میں قوت یہ پیدا ہوئی ہے۔ کہ اصطلاحی تعریف اصطلاحاً اللہ یقل رواتہ عن اثنین فی جمیع طبقات السند، کہ کم نہ ہو اس کے راوی دو سے سند کے تمام طبقوں میں، یہ طبقہ صحابہ میں کم از کم 2 صحابہ نے اسے روایت کیا ہو، اور طبقہ تابعین میں 2 سے کم نہ ہو، طبقہ تبع تابعین میں 2 سے کم نہ ہو، وہلم جرن، اور اسی طرح چلتے رہیں۔ شرح التعریف، تعریف کی شرح، یعنی کیا مطلب ہے اس اصطلاحی تعریف کی؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ یوجد فی طبقۃ من طبقات السند اقل من اثنین، یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ پایا جائے سند کے تمام طبقوں میں سے کسی بھی طبقے میں یہ اقل من اثنین 2 راویوں سے کم راوی اس میں نہ پائے جائیں، یعنی 2 سے کم نہ ہو۔ یا اما ان وجدہ،
یہ اما جبکہ ان وجدہ اگر پائے جائیں، یہ اگر پائے جائیں فی بعض طبقات سند، سند کے بعض طبقوں میں ثلاثتن تین راوی پائے جائیں، فاکثر یا تین سے زیادہ، یعنی سند کے اگر بعض طبقوں میں یہ روایت یہ اس پر وہ مشہور کا اطلاق ہوتا ہے، فلا یضر، تو یہ کوئی نقصان نہیں دیتا، بشرط، لیکن اس شرط پر ان طبقہ ولو طبقۃ واحدۃ فیہا اثنان، تو یہ کوئی نقصان نہیں دیتا بشرط کہ باقی رہے اگرچہ ایک طبقے میں ہو، باقی رہے فیہا اس ایک طبقے میں اثنان دو راوی، یعنی مطلب یہ کہ اگر سند کے بعض طبقوں میں تین یا تین سے زیادہ راوی وہ پائے جائیں لیکن سند کے ایک طبقے میں دو راوی وہ باقی رہیں، تو اس روایت کو عزیز کے دائرے سے وہ نہیں نکالتے، یعنی کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں، بلکہ اس پر تب بھی عزیز کا اطلاق ہوگا۔ لأن العبرۃ، کیونکہ قانون یہ ہے، کیونکہ اعتبار لأقل طبقۃ من طبقات السند، کیونکہ اعتبار یہ سند کے طبقوں میں سب سے کم طبقے کے لیے ہے، دیگر طبقوں میں اگرچہ وہ روایت وہ دیگر اصطلاحات کے نیچے آتی ہو، متواتر اور مشہور کے نیچے، لیکن سند کے ایک طبقے میں جو کم سے کم راوی ہوں تو اسی طبقے کا اعتبار وہ کیا جائے گا۔ منطق میں ہم کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ اخص ارذل اور عقل کا تابع ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ اعتبار جو ہے یہ سند کے طبقوں میں سب سے کم طبقے کے لیے ہے۔ ھذا التعریف هو الراجح كما حررہ الحافظ ابن حجر، یہ تعریف یہ راجح ہے عزیز کی جیسا کہ اسے حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے نخبہ اور اس کی شرح میں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب ہم مقدمے میں ان کتابوں کا نام وہ ہم ذکر کر رہے تھے تو اس میں ابن حجر کی نخبۃ الفکر اور اس کی جو شرح ابن حجر نے لکھی ہے نزہۃ النظر، تو میں نے یہ کہا تھا کہ بعد کے علماء آج تک یہ ابن حجر کی انہی اصطلاحات اور اسی ترتیب کو لوگ اسی کے تابع ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے بھی انہی تعریفات کو یہ ترجیح دی ہے، یہی تعریف راجح ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اسے تحریر کیا ہے۔ وقال بعض العلماء، اور بعض علماء محدثین یہ کہتے ہیں کہ ان العزیز، کہ عزیز یہ ہے ہوا روایت اثنین او ثلاثت، وہ دو راویوں کی روایت ہے یا تین راویوں کی، یعنی گویا کہ انہوں نے فلم یفصلوہ عن المشہور فی بعض صورہ، گویا کہ انہوں نے جدا نہیں کیا اس عزیز کو مشہور سے، فی بعض صورہ بعض صورتوں میں، یعنی گویا کہ وہ عزیز اور مشہور کو ایک سمجھتے ہیں اور انہوں نے عزیز اور مشہور کو ایک ہی سمجھا ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق وہ نہیں کیا۔ دراصل یہ بات یہ یاد رکھیں، علماء محدثین نے اور زیادہ تر متقدمین جو علماء ہیں جو بالکل آغاز کے دور سے ان کا تعلق ہے، روایت کے زمانے سے ان کا تعلق ہے، تقریباً یہ 400-500 سال اس میں جو محدثین پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے زیادہ تر اہتمام غریب روایات کا کیا ہے، غریب روایات پر اہتمام کیا ہے کہ جس کے سند میں کہیں نہ کہیں پہ غرابت ہو اور ایک راوی وہ رہ جائے۔ غرائب کے مقابلے میں وہ دیگر سب اقسام پر وہ مشہور کا اطلاق کرتے ہیں، سواء کان عزیزا او مشہورا اصطلاحیا، غریب کے مقابلے میں وہ دیگر اقسام سب پر وہ مشہور کا اطلاق کرتے ہیں، خواہ وہ عزیز ہو واقعتاً اور یا وہ مشہور اصطلاحی ہو، یعنی تین یا تین سے زیادہ راوی ہوں۔
تو اسی لیے یہاں پہ انہوں نے بعض علماء کی یہ تعریف جو ذکر کی ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء نے اکثریت غریب کا اہتمام یہ زیادہ کیا ہے، جو اس سے بعد جو اصطلاح وہ آنے والی ہے۔ اسی لیے مشہور محدث ابو زرعہ وہ کہتے ہیں کہ کتبت عنہ الغرائب وترکت المشاہیر، وہ جن اساتذہ سے انہوں نے روایات لکھی تو اپنے ایک استاد کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے غریب روایات وہ لکھی، یعنی جو غرائب روایات تھیں جو آگے آ رہی ہیں اس کی تعریف۔ وترکت المشاہیر، اب غرائب کے مقابلے میں اور میں نے جو مشہور روایات ہیں وہ میں نے چھوڑ دی، تو غریب سے اوپر عزیز بھی آتی ہیں، مشہور بھی آتی ہیں، متواتر بھی آتی ہیں، تو ساروں پر انہوں نے مشہور کا اطلاق کیا ہے۔ تو مقصد یہ کہ بعض علماء عزیز اور مشہور ان اصطلاحات کے درمیان کوئی فرق وہ نہیں کرتے، لیکن حافظ ابن حجر نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ عزیز کی مثال کیا ہے؟ ما رواہ الشیخان، وہ جسے شیخان یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، اور بخاری نے ابو ہریرہ کی حدیث وہ روایت کی ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ذکر کی ہے اور بخاری نے ابو ہریرہ کی حدیث بھی ذکر کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ہو جاؤں احب الیہ، اسے سب سے زیادہ محبوب، میں والدی، اس کے اپنے والدین سے، اگرچہ والد مفرد ہے لیکن مراد یہاں پہ والدین ہیں، اس کے اپنے والدین سے، وولدی، اور اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ لا یؤمنو۔ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ، اور اس روایت کو انس صحابی سے کن کن لوگوں نے روایت کیا ہے؟ تو روایت کیا ہے اس حدیث کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قتادہ تابعی، اور دوسرے تابعی ہیں عبدالعزیز ابن صہیب، یہ ان دو تابعین نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ آگے ان تابعین سے تبع تابعین کن کن نے روایت کیا ہے؟ تو پھر آگے قتادہ سے شعبہ اور سعید، وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ شُعْبَةُ وَسَعِيد، یہ آگے قتادہ سے شعبہ اور سعید نے اسے روایت کیا ہے، اور عبدالعزیز ابن صہیب سے اس روایت کو اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث نے اسے نقل کیا ہے، اور پھر ان تبع تابعین سے یہ روایت آگے بہت سارے راویوں نے اسے روایت کیے، یعنی پھر آگے وہ مشہور ہو چکی ہے۔ وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ جَمَاعَةٌ، اور پھر ان میں سے ہر ایک راوی سے ایک جماعت نے نقل کیا ہے، یعنی ایک کافی تعداد نے ان سے یہ نقل کیا ہے۔ یہ آگے انہوں نے باقاعدہ ڈائیگرام کے ذریعے بھی توضیح المثال بالرسم، اس مثال کی وضاحت رسم کے ساتھ یعنی ڈائیگرام کے ساتھ، تو یہ دیکھیں روات الحدیث فی کل طبقۃ من طبقات السند، تو نیچے سے تو اوپر سے یہ دیکھ لیں کہ اس روایت کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم نے، اور ابو ہریرہ سے بخاری نے۔ پھر یہاں پہ اگر ابو ہریرہ ان سے یہ روایت وہ نہیں بھی نقل کی ان کے شاگردوں نے، تو آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دو شاگردوں نے، قتادہ اور عبدالعزیز ابن صہیب نے، اور قتادہ سے دو شعبہ اور سعید، اور عبدالعزیز ابن صہیب سے اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث۔ تو اب یہاں پہ صحابہ اور تابعین کے طبقے میں اگر یہ روایت عزیز بھی ہو،
یہ اگرچہ ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد ہیں، یہ اعرج عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج انہوں نے روایت کیا ہے، تو گویا کے تابعین میں تین ہو گئے، قتادہ، عبد العزیز ابن صہیب اور عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج، اور پھر آگے عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج سے تبع تابعین میں ان کے شاگردوں نے روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کے طبقے میں دو ہیں، تابعین کے طبقے میں دو سے زیادہ ہیں، تبع تابعین کے طبقے میں 4 اور اسی طرح 5، اگر ابو ہریرہ کے وہ شاگرد وہ کاؤنٹ کیے جائیں تو اس میں سے پھر 4 سے بھی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور پھر آگے تبع تابعین سے آگے کے طبقوں میں پھر وہ روایت کافی مشہور ہوئی ہے۔ یہ فہذا حدیث یسمى عزیزا، تو اس حدیث کو عزیز کہا جاتا ہے، وجہ یہ ہے لأنه لم يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند، کیونکہ اس کے تمام طبقوں میں 2 راویوں سے کم راوی وہ نہیں ہے کسی بھی طبقے میں۔ وَإِن زَادَ فِي بَعْضِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ عَنْ 2، کہ اگرچہ سند کے بعض طبقوں میں 2 سے بڑھ گئے ہیں، زیادہ تو ہوئے ہیں، لیکن بعض طبقات میں 2 سے کم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، یہ عزیز ان روایات پر مستقل اگر مشہور تصانیف ہوں، جیسا کہ آپ نے متواتر کے باب میں پڑھا، تو مشہور کے باب میں، متواتر کے باب میں تو روایات وہاں پہ ہیں، کتابیں ہیں، لیکن مشہور کے متعلق جو مشہور غیر اصطلاحی جو من گڑت روایات ہیں ان کے بارے میں تو ہیں، لیکن مشہور اصطلاحی پر مستقل کتابیں نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد بھی کم ہے، اور عزیز کے بارے میں بھی مشہور تصانیف مستقل یہ نہیں ہے۔ لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحدیث العزیز، حدیث عزیز پر مستقل خصوصی طور پر تصانیف علماء نے نہیں کی۔ والظاہر، اور اس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ ان ذالک، کہ یہ تصنیف نہ کرنا اس باب میں مستقلاً لقلتی، اس کے کم ہونے کی وجہ سے، اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے، ولعدم حصول فائدۃ مہمۃ من تلک المصنفات، اور ان تصنیفات سے کوئی ایسا خاص یعنی اہم فائدہ وہ نہیں تھا، کوئی اہم فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ یہ حاصل ہوتا کہ روایات ہمارے سامنے یہ آ جاتی اور مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی، لیکن اس سے زیادہ کوئی اور اتنا خاص فائدہ وہ نہ ہوتا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے، اور چونکہ یہ تعداد میں کم بھی ہیں تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ کتنی روایات ہوتی، لیکن اگر مثلا اس پر مثالیں سینکڑوں میں ہوتی، ہزاروں میں ہوتی تو پھر کوئی بات تھی، لیکن جب قلیل مثالیں ہیں تو اسی لیے الگ سے تصنیف کرنا، اس میں اتنا کوئی زیادہ فائدہ وہ نظر وہ نہیں آتا۔ تو آج ہم نے خبر عزیز کے حوالے سے یہ پڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔